موجود ہیں ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ماورائے آئین آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل جائیں. یہ دو رویے ہیں. مشتبہ جمال صاحب، آپ کا تعلق وکالت کے شعبے سے، ایک وکیل کی حیثیت سے کیا ہمیں بتائیں گے کہ اس قسم کے جب معاملات کیے جاتے ہیں تو کیا یہ معاملہ محض قانون اور قانونی کنونشنز کے لحاظ سے صرف یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بندوقیں پکڑا دی گئیں اور یہ اسی نوعیت کا جرم تھا، یا آپ کے نزدیک اس کی جو نوعیت تھی وہ ان ٹرمز آف چیلنجنگ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو بار بار ہم نے بات سنی گورنمنٹ سے، اس کے اعتبار سے یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ تھا اور اس ایکسٹریم تک جو اقدام کیا گیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک تو الگ بحث ہے، لیکن کیا معاملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف اتنا تھا جتنا کہ پراچا صاحب فرما رہے ہیں؟ لال مسجد کے موضوع پہ براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے جب تک ہم اس کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے بہت اندیشہ ہے کہ ہم اس براہ راست گفتگو میں ایک ایسی سمت میں چل پڑیں جو کہ ریلیونٹ نہیں ہوگی اس واقعے کی درست تفہیم کے لیے. لال مسجد کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی حالات میں جنم لے رہا ہے. ان سیاسی حالات کے پیرالل ایک گلوبلائزیشن کا سٹیج ہمارے سامنے آ چکا ہے جس میں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اب دنیا کو ایک بساط کے طور پہ لے رہی ہیں اور وہ اپنے ملک میں رہنے پر قانے نہیں ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کی سیاست، معیشت، ان کے سماجی ڈھانچوں میں اور ان کے مستقبل میں غیر ضروری دلچسپی لے رہی ہیں. اس کے نتیجے میں ایک کہہ لیجیے بساط عالم پر ایک گیم کھیلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اور اس گیم میں وہ ممالک جو جتنے ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، جو غریب ہیں، جہاں تعلیم کم ہے، جہاں پہ مضبوط سیاسی مستحکم نظام موجود نہیں ہیں، وہ ان پراکسی وارز کا شکار ہو رہے ہیں. سو لال مسجد کا واقعے کی بنیاد میں نہ پاکستانی معاشرے میں دیکھتا ہوں، نہ پاکستانی آئین اور قانون کے مسئلے کے طور پہ دیکھتا ہوں. یہ ایک گلوبل گیم جو کھیلی جا رہی ہے جس میں کہہ لیجیے کہ امریکہ اپنا رول جو ہے وہ ایک بہت ایروگینٹ لیول پہ ڈیفائن کر رہا ہے، اس میں دیکھ رہا ہے. دیکھیے نا، اب میں آپ کو کنٹراسٹ دیتا ہوں. اگر ہم لال مسجد کے واقعے کو صرف پاکستانی آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھیں تو لال مسجد جو کہ اسلام آباد کیپٹل کے دل میں واقع تھی، میں اسلحے کے اتنے انبار نکلے ہیں. چیف کمشنر اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، آئی جی اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی ریلیونٹ بندہ سسپینڈ ہوا ہے. دیکھیے نا، اگر آپ سڑک پہ مال روڈ پہ ایک لائسنس کے بغیر بندوق اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جا رہے ہوں تو ایک ٹریفک کانسٹیبل آپ کو پکڑ لیتا ہے. یہ ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ کیپٹل کے اندر اگر مان لیا جائے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اسلحے کا اتنا انبار سمگل کیا گیا ہے. تو چلیں، جنہوں نے سمگل کیا ان کو تو آپ نے توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا، بہت برا کیا، لیکن آپ نے اپنا غصہ نکال لیا. لیکن جن کی قانونی ذمہ داری تھی اس نوعیت کی آمد و رفت پر نظر رکھنا، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک نیچرل ٹریجیکٹری آف ایونٹس میں رونما ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ واقعہ جو ہے جس پاکستان کو میں جانتا ہوں اور جس پاکستان میں پل بڑھ کے میں بڑا ہوا ہوں، یہ اس کی نیچرل ٹریجیکٹری میں قطعاً نہیں تھا. یہ ایکسٹریمزم، گولی کا یہ استعمال قطعاً نہیں تھا. یہ واقعہ جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل، مجھے تو اس میں ساری ڈائمینشنز نظر آتی ہیں، اور اس ڈائمینشن کے پیچھے انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ مضبوط سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت طاقتور طبقے ہیں پاکستان میں، انہیں اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کہانی سنانی ہے کسی کو، اور وہ کہانی سنانے کے لیے کچھ کردار چاہیے اور اس کرداروں کے لیے کچھ اسکرپٹڈ رولز ہیں جو ادا کرنے ہیں. اور اس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو وہ معصوم نوجوان بہن تھے، بھائی تھے، وہ بالکل ان کو جو ہے وہ آپ نے گڈز کی طرح ٹریڈ کیا، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ انسانوں کی سطح پہ بھی ٹریٹ نہیں کیا اور وہ ایک اس بھیانک قربانی کی بھین چڑھ گئے. مشتبہ جمال صاحب، ایک وکیل کی حیثیت سے میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ یہ اقدام بذات خود فی نفسے ہی یہ اقدام جو کیا گیا لال مسجد کا، یہ کیا لیگل کنونشنز کے حوالے سے ایک معمولی اقدام تھا، غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر ہم اس کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر کر کے بات کریں گے، وہ بھی انالیسس بہت ضروری ہے جو غامدی صاحب نے اور پراچا صاحب نے کیا. میری تو جو لیگل ٹریننگ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ہر کرمنل offense کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اگر ایک قتل 4 سال کے بچے نے کیا ہے تو اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا ہے اس کا معاملہ بالکل اور ہے. اگر ایک قتل سہون ہو گیا ہے
مطلب انٹینشن نہیں تھی, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا معاملہ بالکل اور ہے. سو آپ کسی واقعے پہ بالکل زیرو فوکس کر کے اس پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ اسٹینڈرڈ اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیشہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جی اگر یہ واقعہ پروو بھی ہو گیا تو آپ پھر جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں چلے جاتے ہیں. اگر ایک قتل جو ہے وہ ایک انتہائی غریب آدمی نے کیا ہے, جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کا کبھی اس کو معاشرے کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہیں ملی اپنی شخصیت کو امپروو کرنے کی, تو بات اور ہوگی. ایون لا میں بھی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ڈو کم ان. اور اگر ایک بندہ ہے جو بڑا ویل کوالیفائڈ ہے, وہ پورا شعور رکھتا ہے, وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے, اگر ایک بندہ وہ تھا ہی انسین, ٹھیک ہے, اس نے ایکسٹینیوٹنگ سرکمسٹانسز سے تو آپ اس کی سزا میں کمی کریں گے نا, جرم کی نوعیت تو آپ پہلے بیان کریں گے. جرم کی نوعیت میں بھی فرق آ جائے گا. اگر ایک بچے نے قتل کیا تو وہ جووینائل کورٹس میں چلا جائے گا, دیکھیں نا, اور جووینائل کورٹس کا کلچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اس لیے میں تو ایک پہلی بات تو میں پھر شدت سے یہ کہوں گا کہ ہمیں لال مسجد کے واقعے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہے. خوش آمدید. جی مشتبہ جمال صاحب, آپ فرما رہے تھے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ جو ریئیکشن سامنے آیا اور جو لال مسجد والوں نے سٹانس لیا, اگین بات اس کی وجوہات سمجھنی پڑیں گی ہمیں کہ بھئی آخر کیا بات تھی, وہ لوگ کیا معاملہ کیا درپیش ہے. معاملہ جو ہے نا وہ بڑا واضح درپیش ہے, اور میرے خیال میں اس پہ وارنش کرنا بڑا ناممکن ہو گیا ہے کہ جو ایک 92 میں آرٹیکل آیا تھا ہنٹنگٹن صاحب کا, انٹرنیشنل سیکورٹی انوائرمنٹ اینڈ امریکن نیشنل US نیشنل انٹرسٹ. اس آرٹیکل کو انہوں نے بعد میں ایک اور آرٹیکل میں کنورٹ کیا, جو پھر ان کی بک آئی تھی کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف دی ورلڈ آرڈر. اور اس کے پیرالل آپ کو ایک رائز نظر آتا ہے نیو کنزرویٹوز کا ان پالیٹکس اینڈ اکنامکس ان یونائٹڈ اسٹیٹس. سیولائزیشنز کے مزاج میں فرق ہوتا ہے, جیسے کہ گاندھی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی. ہم پہ ترقی پذیر ممالک پہ تو اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ جی یو وانٹ ماڈرنائزیشن وداؤٹ ویسٹرنائزیشن. آپ ویسٹرن فروٹس لینا چاہتے ہیں لیکن ویسٹرن کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ تو بہت سیلفش لوگ ہیں. لیکن اب جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو امریکن سیولائزیشن کا طریقہ کار ہے نا, وہ ہم سے بھی زیادہ بھیانک ہے. انہیں مڈل ایسٹ کے آئل میں دلچسپی ہے, مڈل ایسٹ کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. انہیں ترقی پذیر ممالک کی ڈیسٹنی میں دلچسپی ہے, ترقی پذیر ممالک کے لوگوں میں دلچسپی نہیں ہے. سو دے آلسو وانٹ آئل وداؤٹ dirting their hands with the people of Middle East, with the welfare of the people of Middle East. انہیں پاکستان میں وار آن ٹیرر کرنی ہے, بٹ وہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ساتھ انوالو ہونے میں کوئی تیار نہیں ہے. انہیں یہاں پہ 2-3 ایجنٹس چاہیے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. تیسری چیز یہ کہ ان کا یہ طریقہ کار بڑا شارپلی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اسلامک سیولائزیشن کو دیکھیں نا, مطلب آج تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ سیریا مسلم کنٹری ہے, ایجپٹ مسلم کنٹری ہے, انڈو پاک مسلم کنٹریز ہیں, لیکن یہ مسلم کنٹریز نہیں تھے. ایکچولی مسلمز ہیڈ کانکرڈ سیریا, مسلمز ہیڈ کانکرڈ ایران, لیکن آج ایرانی بورنز آر مسلمز. میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میں عرب نہیں ہوں, لیکن میں مسلمان ہوں اور میں انڈو پاک کا سن آف سوائل بھی ہوں. یہ اسلامک سیولائزیشن کا مزاج بالکل فرق تھا, اور اسلامک سیولائزیشن کے خلاف ریئیکشن بھی بالکل مختلف ہوئے تھے. امریکہ جو خدا کی بستی کو دکان سمجھنے والی جو ایک اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے نا جی, یہ وہاں آ جاتا ہے. اس کے اندر جب آپ سیولائزیشن کی روح کے ساتھ سودے بازی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو ہر طرح کا ایک ریئیکشن دیکھنا پڑے گا. جو خاص ریئیکشن لال مسجد کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے نا, اس کا میں امریکہ کو اتنا نہیں مورد الزام ٹھہراتا. وہ ریئیکشن زیادہ آ رہا ہے جو فیلئر ہے آف دی انٹیلیجنشیا آف مسلم امہ کا اپنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو امریکن پالیسیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے جو مسلم دانشور اتنی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ بساط عالم پہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں امریکہ کو انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھیں نا. اب یونائٹڈ نیشنز میں جو اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں سوائے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بولا تھا, یا ایران کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا یا وینزویلا کا ہیڈ آف اسٹیٹ بولا تھا کہ جی امریکہ دنیا میں کیا غنڈہ گردی کر. جن 50-52 ملکوں کو آپ کہتے ہیں جی یہ OIC کے ممبرز ملک ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. تو پھر لوگوں کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ پینٹ اپ ہو کے ایکسٹریم رستے ڈھونڈنی شروع کر دیتی ہے. امریکہ نے کہا تھا کہ ہم عراق پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں, میری بات سن لیجیے آپ پوری, کہ یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. اب کئی سال ہو گئے وہاں پہ امریکی تسلط. میں پوائنٹ ارض کرتا ہوں نا, پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں نکلا. نتیجتاً جو مسلم امہ کے ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے نا, وہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ ہمیں صرف کمزور نہیں سمجھتا, وہ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتا ہے. مطلب وہ ہمیں کوئی انٹیلیجنٹ جسٹیفیکیشن دینے کی
تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے اس لیے میں نے اٹیک کیا تھا, وہ نہیں ملے تو کوئی بات. یعنی آپ کے نزدیک لال مسجد کا جو واقعہ نہیں, ہے اور اس سن کے لینا. پیچھے جو ہے انہیرنٹ کوئی فیکٹر نہیں ہے, یہ سارا جو ہے ایکسٹرینیس یا زیادہ زیادہ یہ جو امریکن آپریشن ہے اس کے اگینسٹ چونکہ پوری مسلم امہ کی گورنمنٹس مم ہیں, مسلم انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اس کو ایکسپوز نہیں کر رہا, امریکہ کو چیلنج نہیں کر رہا. جس طرح نام چومسکی امریکہ کے خلاف بات کرتا ہے, دو ٹوک میں نے تو ریئرلی کبھی پڑھا ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ مسلم انٹیلیجنشیا ایکسپوز کر رہا ہو کہ یہ امریکہ گیم کیا کھیل رہا ہے. تو جو عام مسلمان ہے, جو ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے, ٹین ایج میں ہر بندے کے جذبات بہت رومانٹک اور آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. ایون جو مدرسوں میں نہیں پڑھتے, جو مغربی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, ٹین ایج میں ان کے بھی بڑے آئیڈیلسٹک نوشنز ہوتے ہیں. چاروں ناچار ہوتے ہوتے جو ایک کہہ لیجئے نا ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ, چونکہ لائن آف ڈیفنس کہیں آ نہیں رہی, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنل لائن آف ڈیفنس ہم ہی بن گئے ہیں. ہماری حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, ہماری سول سوسائٹی امریکہ کو شیشہ دکھانے میں ناکام ہو گئی ہیں, تو اب یہ بات ہم پر آ کر رک گئی ہے. ان کے جو بس میں پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اب میری ایک اور بات بھی سن لیجیے, ایک وہ ملک جس کا لٹریسی ریٹ 45% ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کے فہم اسلام کی کیا بات کریں گے؟ مطلب لٹریسی ریٹ عربی سے نہیں جج ہو رہا. اس پوائنٹ پر ہم آتے ہیں جی بعد میں. نہیں, یہ سب نہیں